بچے اس کے پیچھے آوازیں کستے ہوئے بھاگ رہے تھے اور وہ دوڑ کر کمرے میں گھس گئی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ وہ جب بھی اسکول سے گھر آتی اسے ایسے ہی آوازیں سننے کو ملتی۔ اب تو وہ اپنا اصلی نام بھی بھول چکی تھی، کیونکہ گھر میں اسے سب کالی کے نام سے بلاتے تھے۔ اس کا گہرا سانولا رنگ اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ بن چکا تھا۔ اس کے ابو اپنے 2 بھائیوں کی فیملیز کے ساتھ دادا کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی آمدنی علیحدہ گھر کی اجازت نہ دیتی تھی۔ اس کی ماں اور بہن بھائی تو اسے بارہا یقین دلاتے کہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح ہے، لیکن اس کے چچا زاد اور تایا زاد اس کے اس یقین کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ اپنا زیادہ تر وقت کمرے میں بند رہ کر گزارنے لگی۔ اسے اسکول جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اب پڑھائی میں بھی اس کا دل نہ لگتا تھا۔ اس ساری صورتحال نے اس میں خود اعتمادی کو بالکل ختم کر دیا اور اس کے ذہن میں منفی خیالات نے ڈیرا ڈال لیا۔ رنگ تو اس کا جیسا بھی تھا، لیکن اب خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے وہ ہکلانے بھی لگی تھی۔ تعلیم سے عدم دلچسپی کی وجہ سے ایک ہی جماعت میں 3 بار فیل ہو جانے کے بعد باپ نے بھی اس کی تعلیم کو بس یہیں تک رکھنے کا حکم صادر کر دیا۔ 13-14 برس کی عمر بھی بچوں میں ایسی ہوتی ہے جب انہیں کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہوتی ہے انہیں سمجھنے کی۔ عام طور پر سمجھدار مائیں اس عمر میں بچوں کے اور بھی قریب ہو جاتی ہیں، انہیں زمانے کی اونچ نیچ اور تمام ضروری باتوں سے آگاہ کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات معاملات ماؤں کے بس کی بات نہیں ہوتے۔ ایسے میں کسی معالج یا کاؤنسلر سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ یہ کوئی واحد واقعہ نہیں ہے جس میں کسی ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات کا سامنا کرتے نظر آتے ہیں جب انہیں کچھ لوگوں کی جانب سے مسلسل طنز اور طعنوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کسی جسمانی کمی یا معذوری کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کئی کیسوں میں تو نوبت خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ کئی دفعہ بچوں کو اسکولوں میں ساتھی طالبات کی طرف سے بولینگ یعنی طنز اور طعنوں کی تکرار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس کا نشانہ عموماً وہ لوگ بنتے ہیں جو کسی معذوری یا کمی کا شکار ہوں یا جو کسی وجہ سے ممتاز ہوں، جن میں انفرادیت ہو، جو تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوں، یا وہ طالب علم جن سے ان کے اساتذہ اور والدین دونوں ہی خوش ہوں، جن کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہو، یا پھر جو کسی لحاظ سے کمزور ہوں۔ بس یہی لوگ کچھ ایسے حاسدوں کا نشانہ بن جاتے ہیں جو آتے جاتے اپنے الفاظ سے انہیں زد و کوب کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات 13 سال سے 21 سال تک کے نوجوانوں میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، جو مڈل اسکول سے نکل کر ہائی اسکول یا کالجوں کا رخ کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں بچے خود کو نسبتاً بڑا اور آزاد محسوس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی تبدیلیوں کے علاوہ ذہنی تبدیلیوں کے مراحل سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر انہیں تعلیمی اداروں میں یا گھریلو ماحول میں بولنگ کا سامنا ہو تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر پہلے تنہائی اور حتیٰ کہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے حتمی فیصلے تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بولنگ کی اصطلاح شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی ہو، لیکن جن لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کرب اور تکلیف سے گزرتے گزرتے زندگی ہار بیٹھتے ہیں۔ بولنگ کا مفہوم ہے کسی شخص کے پیچھے پڑ جانا، طنز اور طعنوں سے اس کا جینا دشوار کر دینا، اور اس وقت تک جب تک وہ انتہائی اقدام تک نہ پہنچ جائے اس کا پیچھا نہ چھوڑنا۔ اس کے نتائج عموماً خودکشی کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اس میں حملہ کرنے والا کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں پر مشتمل گروہ بھی، جو کسی فرد کی کسی بھی بات کو نشانہ بنا سکتا ہے، جیسے منصب، صنف، رنگ، نسل، زبان، عقیدے یا لباس اور ظاہری وضاقت وغیرہ۔ اس کا نشانہ زیادہ تر اسکولوں میں طالب علم بنتے ہیں، یا بسا اوقات دفاتر میں بھی کچھ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں گھروں اور خاندانوں میں بھی لوگ اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جو کسی کو اس کی کمزوری یا کسی خصوصیت کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، دراصل خود ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں کسی معالج سے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔
لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کھلے عام دندناتے اور دوسروں کے خواب اپنے پیروں تلے رونتے نظر آتے ہیں، جنہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر اس کی شخصیت ہی خراب کرنے پر تل گئے ہیں۔ بہت سے خاندانوں میں بچوں کو چھوٹے قد، گہری رنگت، موٹاپے یا دبلے پن کو بار بار نشانہ بنا کر ان کی خود اعتمادی کو سرے سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کا ایک پیمانہ مقرر ہے جس پر پورا نہ اترنا بھی ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بولنگ سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے۔ اس قانون میں واضح ہے کہ کسی بھی اسکول میں کسی طالب علم کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے۔ اگر کوئی طالب علم، والدین یا اساتذہ کسی کو اس قسم کی کارروائی میں ملوث دیکھیں تو فوراً بورڈ کو مطلع کریں۔ نشانہ بننے والے اور ملوث ہونے والے طالب علم کا نام صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ حملہ آور اور شکار ہونے والے دونوں افراد کے لیے نفسیاتی ماہر کی خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ ملوث ہونے والے طالب علم کے خلاف تفتیشی کارروائی کی جاتی ہے اور اس کے خلاف ثبوت حاصل ہونے پر اسے اسکول سے معطل کرنے کے علاوہ مستقل برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس بارے میں بھی کام ہو رہا ہے کہ والدین اور طالب علموں، خاص کر ٹین ایجرز کو اس بارے میں تعلیم دی جائے کہ کسی کو لفظوں کے نشتر سے نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے، سب کا احترام کیا جائے اور اسکولوں، کالجوں کا ماحول بہتر بنایا جائے۔ والدین اپنے بچوں سے تمام معاملات پر بات چیت کریں تاکہ اس قسم کی صورتحال پر نوجوان اپنے والدین کو آگاہ کر سکیں، نہ کہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائیں۔ تاہم پاکستان میں ابھی تک اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں گیا، اس لیے قانون تو دور کی بات، اس مسئلے سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، پھر چاہے کتنے ہی بچوں کا اعتماد اور مستقبل داؤ پر لگا ہو۔ پاکستان میں بھی بولنگ کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ذہنی طور پر صحت مند معاشرت تشکیل پا سکے۔